اور ہاللویا، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کی تعریف ہو اور ہمیشہ ہماری زندگیوں سے اسی کے نام کو جلال ملتا رہے۔ میرا نام پاسٹر شفیق ایڈی ہے اور میرا تعلق ورلڈ سلویشن چرچ منسٹری سے ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، زمین پر انسان کو ہمیشہ کی زندگی کی طلب ہے اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ ہمیشہ سلامت رہیں، زندہ رہیں اور کسی طرح سے ہماری زندگی کا کوئی نقصان نہ ہو اور ہم اس زمین پر ہر طرح سے خوشحال رہیں، شادمانی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن میرے عزیزو، کیا ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے عظیم کفارے پر غور کرتے ہیں؟ کیا اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے بدن کے توڑے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم نامی مسیحی ہیں یا واقعہ ہی ہمارے بدنوں پر یسوع مسیح کے خون کی مہر ہے؟ ہاللویا۔ آئیے میرے عزیزو، کلام خدا کی جانب بڑھتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 26 باب اور اس کی 26 آیت سے کلام خدا میں یوں مرقوم ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے، یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا کہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر یسوع مسیح نے شکر کیا اور ان کو دے کر کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کی خاطر بہایا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بتھیروں کے گناہوں کی معافی کی خاطر بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یسوع مسیح کا خون کس واسطے بہایا گیا، یسوع مسیح کس واسطے صلیب پر چڑھے، یسوع مسیح کا بدن کس واسطے چھلنی کیا گیا، یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج کیوں رکھا گیا، یسوع مسیح کے منہ پر کیوں تھوکا گیا، یسوع مسیح کو کیوں ذلیل کیا گیا، یسوع مسیح کو کیوں کر تانے دیے گئے، یسوع مسیح کو کیوں برہنہ کیا گیا اور یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب پر چڑھا کر کیوں کر اسے اس کے سر پر یہ لکھ دیا گیا، ایک تختی لگا دی گئی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور کیوں کر لوگ اسے یہ تانے دیتے رہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا اور ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ میرے عزیزو، کیا ہم اس کے اس بیش قیمت کفارے کو سمجھ سکے ہیں؟ پرانا عہد نامہ ہمیں اس بات کی بابت بتاتا ہے کہ گناہوں کے کفارے کے لیے بھیڑوں اور بکریوں کو قربان کیا جاتا تھا، بھیڑ اور بکریوں کے خون کو بہایا جاتا تھا، اور بے شمار لوگ اس لائق بھی نہیں تھے کہ وہ بھیڑ اور بکریوں کے خون کو بہانے کے لیے برہ خریدتے، بھیڑ اور بکریاں خریدتے۔ ان کے لیے نہایت مشکل تھی۔ کیا ان کے گناہوں کی کسی طرح سے معافی ہو سکتی تھی؟ جن کے پاس خون بہانے کے لیے بکرا نہیں تھا، بھیڑ نہیں تھی، میرے عزیزو یاد رکھیے، ہر شخص سے بیوقوفیاں ہوئیں، ہر شخص سے گناہ ہوئے، ہر شخص جو ہے اس نے گناہ کیا۔ کلام خدا میں لکھا ہوا کہ ہر شخص نے گناہ کیا اور وہ خداوند کے جلال سے محروم رہے، اور وہ بروں کا جو خون تھا وہ عیب دار خون تھا۔ لیکن یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسا برہ ہے جو بے عیب ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، جس نے کبھی کسی کو تانے نہیں دیے، جس نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، جس نے کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کی، جس نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، جس نے کبھی کسی کو رد نہیں کیا، بلکہ اس نے صلیب پر کفارہ دیتے ہوئے اذیت کے اندر، تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر میرے اور آپ کے لیے یہی دعا کی، اے باپ تو انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اپنا بیش قیمت لہو بہا دیا، میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اپنا بدن توڑے جانے کے لیے پیش کیا۔ کس کی اتنی جرت تھی، کس میں اتنی مجال تھی کہ آسمانوں کے خدا کے بیٹے کی وہ ذلت کریں یا اس کو کوئی نقصان دے سکیں یا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھیں یا اسے ذلیل کریں؟ تھی کسی کی مجال؟ جس نے اندھوں کو آنکھیں دی، جس نے لنگڑوں کو ٹانگیں دی، جس نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، جس نے مردوں کو زندہ کیا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو پانیوں پر چلتا ہے، جو عجیب اور مشیر ہے، جو خدائے قادر ہے، جو ابدیت کا باپ ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، کسی کی جرت ہے کہ وہ اس پر ہاتھ ڈالے؟
یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی جان خود دیتا ہوں تاکہ اسے واپس لے لوں۔ وہ قدرت والا خدا ہے، وہ جرت والا خدا ہے۔ کسی میں اتنی مجال نہ تھی کہ وہ اس کو کسی طرح سے کوئی تکلیف دے سکتا، کیونکہ وہ خدا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ کسی میں اتنی مجال تھی، لیکن میرے عزیزو وہ اس واسطے صلیب پر چڑھا تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں، تاکہ ہمارے گھرانوں کی لعنتیں ختم ہوں، تاکہ ہمارے گھرانے آزاد ہوں، تاکہ ہمارے گھرانے ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ ہم جو نجاست میں گھرے ہوئے تھے، موت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، زندگی کی کوئی امید نہیں تھی اور در در بھٹک رہے تھے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ جو ہمیں آ کر بچائے اور جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ لیکن عین وقت پر ایک برہ ہمیں مہیا کر دیا گیا جو قدرت والا ہے، جو عزت، تمجید اور حمد کے لائق ہے، جس کے خون کی بدولت لعنتیں ہمارے گھرانوں سے دور ہوئیں، جس کے خون کی بدولت ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی، جس کے خون کی بدولت ہمیں گناہوں سے نجات ملی، جس کے خون کی بدولت آج ہم باپ کے حضور دلیری سے جا کر اس کے حضور اپنی مناجاتیں رکھتے ہیں، اپنی فریادیں رکھتے ہیں اور اس کے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کی تمجید ہو۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ شرع کے عالموں کو، فقیوں کو، فریسیوں کو، ان تمام لوگوں کو جو شریعت سے واقف تھے، اس نے چیلنج کیا۔ تم نے مجھے بچپن میں دیکھا ہے، تم نے میری زندگی کا ایک ایک دن دیکھا ہے، تم نے میرے پیدا ہونے سے آج کے دن تک تمہارے باپ دادا اور تمہارے بہن اور بھائی، تمہارے بچے مجھے دیکھتے آئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی میری زندگی میں عیب کو دیکھا؟ کیا تم میں سے کوئی مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ سب کے سر شرم سے جھک گئے اور سب خاموش ہو گئے، سب کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ سب نے دیکھا اور سوچا، ہاں ہم جانتے ہیں اس کی زندگی میں کبھی کوئی عیب نہیں آیا، اس نے ہمیشہ لوگوں پر طرز کھایا ہے۔ وہ سوچتے رہے، کافی دیر تک سوچنے کے بعد انہوں نے سر ہلا دیا، نہیں، ہم تجھ میں کوئی عیب نہیں پاتے۔ اور میرے عزیزو سب خاموش ہو کر اپنی اپنے گھروں کو چل دیے۔ میرے عزیزو یہ وہ ہستی تھی جس میں گناہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ تو پاکیزگی کا منبع ہے، یہ تو شفا کا منبع ہے، یہ تو گناہوں کو دور کرنے کی قدرت رکھنے والی ہستی ہے۔ اس کے اندر سے قدرت جاری ہوتی ہے، جو اس کو چھوتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ چھوتا ہے وہ ہستی بھی پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ اس نے اندھوں کو آنکھیں دی اس لیے تاکہ وہ اس کے پیچھے ہو لیں، اور اس نے گناہ زدہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس نے کوڑیوں کو پاک کیا تاکہ وہ پھر کوڑ میں مبتلا نہ ہو، تاکہ وہ پھر سے ایسی زندگی بسر نہ کریں جس میں دکھ ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو۔ آج میرے عزیزو کیا ہم اس کے کفارے کو دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی ان اندھوں کی مانند تو نہیں جن کو اس دنیا میں جسم رکھتے ہوئے کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا ہم ان کوڑیوں کی طرح کوڑ کے مریض تو نہیں؟ وہ کوڑی تو جسمانی طور پر کوڑی تھے، کیا ہم جسمانی اور روحانی کہیں دونوں طور سے کوڑی تو نہیں؟ جسمانی اس لیے کہ گناہ کی راہ پر چل رہے ہیں، روحانی اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اس کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اس نے اپنا بیش قیمت لہو اس لیے بہایا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ وہ اونچے پر اس لیے چڑھایا گیا تاکہ ہم نجات پائیں، اس کو اس لیے مارا گیا، کوٹا گیا تاکہ ہم اطمینان، تسلی اور سکون کی زندگی حاصل کریں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اگر ہم اس کے بیش قیمت کفارے پر ایمان نہیں رکھتے تو لعنتیں، مصیبتیں، دکھ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، ہمارے بچے آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو خوف زدہ نہیں کر رہا، بلکہ ایک حقیقت دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام اس کی بابت بتاتا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان نہیں رکھتا، جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، جو اس کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتا، ہمیشہ کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے عزیزو
آج ابلیس نے ہماری آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ابلیس نے ہمارے کانوں کو بند کر رکھا ہے، ابلیس نے ہمارے دلوں کو بند کر رکھا ہے۔ آئیے اپنا آپ اس کے حضور میں پیش کریں اور اس سے کہیں خداوند تو مجھے اپنے بیش قیمت لہو کی سمجھ عطا کر، میں تیرے کفارے کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے خون کی بدولت بے شمار لوگ جو تھے وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کلام خدا میں ایک جگہ پر مرقوم ہے، یسوع مسیح نے جب کہا کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے اور میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کون سا شخص ہے بھائی، یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی میرا خون تم پیو گے۔ اس نے کہا ہم کیوں کر خون پیئیں گے، کیونکہ شریعت تو اس کا اجازت نہیں دیتی، شریعت میں تو جو خون ہے وہ موت کے برابر ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ تم اگر کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کا گوشت ضرور ہی کھانا، لیکن اس کا خون مت پینا، کیونکہ جب تم اس کا خون پیو گے تو تم اس کے خون میں قصوروار ٹھہرائے جاؤ گے۔ اور ایک وقت میں میرے عزیزو کافی زیادہ بہت زیادہ لوگ یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید میرا خیال ہے کہ 70 کے قریب لوگ تھے جو یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہم یہ باتیں سن نہیں سکتے، ہمارے کان ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتے جو کہتا ہے کہ تم میرا خون پیو گے، تم میرا گوشت کھاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا گوشت کھایا جائے؟ میرے عزیزو یاد رکھیے، اس کا بدن میرے اور آپ کے واسطے توڑا گیا ہے، اس کا خون میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا گیا ہے۔ کیا آج ہمارے کان بھی ان لوگوں کی مانند تو نہیں اور ہماری آنکھیں بھی ان لوگوں کی مانند تو نہیں؟ آج ہمارے بھی ذہن اور دل ان لوگوں کی مانند تو نہیں؟ ہم اپنی طور سے سمجھتے ہیں، ہم اپنے طور سے چلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے طور سے بولنا چاہتے ہیں، ہم اپنے طور سے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے طور سے چرچ میں آتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اپنی اس زندگی کے فیصلے پر غور کیجئے۔ آئیے خداوند کے حضور آئیں اور اس سے کہیں خداوند تیرا خون میرے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، تیرا خون میرے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے، تیرا خون میرے گھرانے کو نجات دے سکتا ہے، تیرا خون میرے گھرانے کی لعنتیں ختم کر سکتا ہے، تیرا خون مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، تیرے خون کی بدولت میں اور میرا گھرانہ نجات پا سکتے ہیں۔ میں تیرے خون پر، تیرے کفارے پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میرے لیے اپنا بیش قیمت لہو بہایا، تو نے اپنا بدن میری خاطر توڑے جانے کے لیے پیش کیا۔ خداوند جو تیرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا وہ میری خاطر تھا، خداوند جو تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے وہ میری شفا کے لیے تھے، وہ میری نجات کے لیے تھے۔ خداوند جو تجھے ذلیل کیا گیا خداوند وہ میری عزت کے لیے تھے۔ خداوند جو تیری پسلی میں بھالا مار دیا گیا خداوند وہ میرے اطمینان کے لیے تھا، اور خداوند کو ذلیل کیا گیا اس واسطے، خداوند کو ذلیل کیا گیا تاکہ ہم عزت پائیں۔ میرے عزیزو اس کو برہنہ کر دیا گیا تاکہ ہم پر شرمندگی نہ آئے، تاکہ ہم ننگے نہ کیے جائیں، تاکہ ہماری بھرنگی ڈھانک دی جائے۔ آئیے میرے عزیزو اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کریں، اقرار کریں کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی ہم عزت، تمجید اور جلال کے لائق ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی سوچوں پر غور کریں۔ آج کیا ہم اس کی راہوں پر چل رہے ہیں؟ ہمارا گھرانہ، ہم اور ہمارے بچے کیا اس کفارے کو سمجھ چکے ہیں؟ کیا اس کفارے کے وسیلہ سے ہمارے گھرانے نجات پا چکے ہیں؟ آئیے میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔